بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، نئے آرمی چیف صاحب نے عہدہ سنبھال لیا۔ قوم کو اور جنرل عاصم منیر صاحب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حافظ قرآن جنرل عاصم منیر صاحب کو جنرل باجوہ کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ رکھے اور ان کو استطاعت عطا فرمائے کہ وہ عظیم فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے جنرل باجوہ کے چھوڑے ہوئے بدنما داغوں کو صاف کر سکیں اور قوم کے دلوں میں عظیم افواج کے اعلیٰ افسران کی عزتیں بحال کر سکیں، آمین۔ ناظرین، جنرل باجوہ نے 23 نومبر کو اپنے آخری خطاب میں ارشاد فرمایا تھا کہ بھارت کے برعکس ہماری فوج رات دن خدمت میں مصروف رہتی ہے اور گائے بگائے تنقید کا نشانہ بھی بنتی رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا بھارت آج دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے۔ IMF کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق بھارت کی اکنامک گروتھ نے برطانیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پے در پے مارشل لاز کا ستایا ہوا ملک پاکستان آج اپنے بدترین معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ دی اکانومسٹ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق بدقسمت معیشتوں کی فہرست میں سری لنکا کے بعد اب پاکستان کا نمبر سب سے اوپر ہے۔ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ چکا ہے، ہارڈ کرنسی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر سکڑ کر نصف سے بھی کم یعنی تقریباً $9 بلین رہ گئے ہیں، جو کہ محض 6 ہفتوں کی درآمدات کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 24% سے بھی زیادہ اپنی قدر کھو چکا ہے، جس کے نتیجے میں ملک میں بدترین معاشی بحران ہے اور عوام اپنی روزمرہ کی انتہائی اہم ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن ایک چیز جو قابل غور ہے وہ یہ کہ تقریباً 40 سالہ مارشل لاز کا دور اور تقریباً 35 سالہ نام نہاد جمہوری دور، ان دونوں ادوار میں جرنیلوں، سول بیوروکریسی، ججوں اور نام نہاد سیاستدانوں نے قابل رشک ترقی کی ہے۔ مشہور صحافی احمد نورانی صاحب کی ایک تازہ سٹوری جو فیکٹ فوکس میں شائع ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ہوش ربا انکشافات کیے۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کیسے سابق آرمی چیف اور ان کے خاندان نے چند سالوں میں اربوں روپے کی جائیدادیں اور اثاثے بنائے۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب نے حال ہی میں ایک بیان میں فرمایا ہے کہ پاکستانی جرنیل کی تنخواہ ایک امریکی جرنیل سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل بیڑا غرق تو ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، جس میں پہلے نمبر پر جرنیل، دوسرے نمبر پر ہیں بیوروکریٹس اور ججز، اور نمبر 3 پر ہیں سیاستدان۔ ناظرین، مرحومہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ جس دن جرنیلوں کی کرپشن سامنے آ گئی، سیاستدان آپ کو فرشتے نظر آئیں گے۔ فیکٹ فوکس کی حالیہ رپورٹ بما دستاویزی ثبوت کو پڑھنے کے بعد عاصمہ جہانگیر صاحبہ بہت یاد آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کے چھن جانے کے بعد اپنے ایک خطاب میں فرمایا تھا کہ جب بھی وہ جنرل باجوہ سے ان کرپٹ سیاستدانوں، شریف اور زرداری مافیا کا ذکر کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ کرپشن سب سے بڑی لعنت ہے اور اس کو ختم کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا، بڑے چوروں اور ڈاکوؤں کو جب تک نہیں پکڑیں گے ملک کبھی بھی اوپر نہیں اٹھ سکتا۔ اس کے جواب میں جنرل باجوہ صاحب فرماتے تھے کہ خان صاحب آپ دوسرے مسائل کی طرف توجہ دیں اور کرپشن کو چھوڑیں، یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آج موصوف کے ارب پتی ہو جانے کی خبروں سے عوام سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں نیب کے پر کاٹے گئے، چوروں اور ڈاکوؤں کو عوام پر کیوں مسلط کیا گیا، اور کیوں جنرل صاحب کے لیے کرپشن بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ شہید ارشد شریف بھی ایک سٹوری کرنے والے تھے جس میں تمام بڑوں کو بے نقاب ہونا تھا۔ ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا، لیکن کچھ لوگ پھر بھی بے نقاب ہو گئے۔ اگر جنرل ریٹائرڈ باجوہ سمجھتے ہیں کہ الزامات غلط ہیں اور شائع ہونے والے ٹیکس گوشوارے فیک ہیں، تو ان کو پاکستان میں ہی رہ کر الزامات کا سامنا کرنا چاہیے اور اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان کرنا چاہیے کہ میں اور میرا خاندان پاکستان میں ہی رہے گا، بیرون ملک نہیں فرار ہوگا، اور بتانا چاہیے کہ یہ ہے وہ ذرائع جس سے میں اور میرا خاندان 10 سالوں سے بھی کم عرصے میں ارب پتی بن گیا۔ شاید ان کے بتائے ہوئے سنہری بزنس سیکرٹ سے استفادہ کرتے ہوئے باقی لوگ بھی اپنے حالات بہتر کر لیں۔ اعظم سواتی صاحب کی حالیہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے تھے، جس کے بعد انہیں ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، جنرل یحییٰ کے بعد جس جنرل نے سب سے زیادہ عوام کی نفرتیں سمیٹی ہیں وہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہیں۔ پاکستان تو انشاءاللہ ہمیشہ سلامت رہے گا۔
لیکن میر جعفر اور میر صادق کی طرح موصوف کو عوام کے غیظ و غضب اور القابات کا سامنا تاحیات کرنا پڑے گا۔ جو پرائیویٹ آرمی وہ بنانے جا رہے ہیں وہ شاید ان کو عوام کے رد عمل سے تو بچا لیں، لیکن بددعاؤں سے نہیں بچا سکیں گے۔ جس طریقے سے اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بیٹوں کی امریکی شہریت بچانے کے لیے یا اپنے بیرون ملک اثاثوں اور جائیدادوں کو تحفظ دینے کے لیے موصوف نے 22 کروڑ عوام کو گدھوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، عوام یہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، مرتے دم تک موصوف کو یاد رکھیں گے۔ جو شخص بھی ان کے ظلم اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھائے اسے گرفتار کر لو، بہرنہ کر کے تشدد کرو، ویڈیوز بناؤ، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو قتل کرو۔ یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر ابھی بھی معصوم پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہے اور عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں تو ان کے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، گزشتہ کئی مہینوں سے ملک میں انڈکلیئرڈ بدترین مارشل لاء ہے۔ تمام سول ادارے اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ احکامات لے رہے ہیں۔ قوم اعلیٰ عدالتوں کے معزز جج حضرات سے انصاف کی امید لگائے بیٹھی ہے، جبکہ مبینہ طور پر تقریباً تمام ہی جج حضرات کی ویڈیوز ایجنسیوں کے پاس ہیں۔ بھلا وہ کیسے ڈکٹیٹرز پر ہاتھ ڈالیں گے؟ بربریت اور فسطائیت کے جو ریکارڈ امپورٹڈ حکومت اور جنرل باجوہ نے قائم کیے ہیں ان کو دیکھ کر تو ہلاکو خان کی روح بھی شرماتی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وطن عزیز کو ان ظالموں سے نجات دلائے اور انہیں مکافات عمل کے تحت اسی دنیا میں نشان عبرت بنائے، آمین۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔